السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 24۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرِ راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز سے چلتی جا رہی تھی۔ لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچھمپے، کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ بولو۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی سی صورت ماس میں کھپ گئی تھیں۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے CD کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ سے حرفی پاسورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاسورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس پہ کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عموماً یہی تاثر پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبدالرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبدالرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بند ہی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو میں تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھی۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں سٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل گیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکی کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے سٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا، اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟
سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ از حد خفا ہوگی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کورئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے کسی شے سے از حد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کورئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں، یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جہان کا اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر اسے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا ابھی بوکے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا۔ سپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچھمپے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، سپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا ٹٹولا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا، اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانے سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے، وہ ویسے ہی تھے۔ فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اب وہ بیٹی والے تھے۔ ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہوں گے اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہ امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا لیکن نبھانا۔ یہیں آ کر وہ رک جاتا تھا۔
یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو تھا نہیں کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو وہ ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا وہ پھر اسی مقام پر آ کر رک گیا، ممی ہرٹ ہوگی۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کی رکھی تو اس لیے کہ وہ اندر یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی اور اعتراض برتنا سب لاشعوری طور پر اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ کرم کر دیں اور ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا، اس کے خوش رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ از حد غصہ چڑھتا تھا، ممی پہ البتہ کبھی نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے جو کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دے جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا اور پھر فیس بک پہ روہل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھیں کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے، اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں، قریب آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پر تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا۔ گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امڑتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں آپ اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تھے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جوابات دینا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا، وہ سامنے ہی تھا۔ اس پہ گھنٹی لگی تھی لیکن اس نے پہلے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔
اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی یہ کام کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا۔ بات ختم۔ سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا، خواہ مخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی، اندر اس داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت کی دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا نہ کہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے، ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے؟ مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، اور ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے داہنے رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ وہ اچھمپے سے بھویں سکیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ وہ پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گو کہ ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے تھے، پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ ساری بات نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ارسمس منڈیس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے گفتگو کر رہی تھی، اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئیں۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم سادھے کھڑا سنے گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نہیں بلکہ ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔
باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس نے بے یقینی سے پردوں کی در سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو اسبانجی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماسا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گمڑا لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی، اس کی حسیات کافی تیز تھیں۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ کر کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا، تھینک گاڈ۔ اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کا نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا، اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو بری طرح پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پہ ایک روز قبل کی مہر درج تھی اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر چوکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا، ویلکم ٹو اسبانجی۔ یہ اس کو چونکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بوکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے، اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اس میں سے یہ وہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں، خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں رکی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچھمپے کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ ان کے سامنے کھڑا کہنے لگا، آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیڈی فریحہ، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہے
اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے مکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑھتے دیکھا تھا، ایسے جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی، اس کے بعد کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بھگ جھک کر چلا جاتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی، اور وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پہ یہ شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر حقان اکثر نخوت سے کہتا کہ اس کی چرچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مرا جمیلہ، اس کی مرا جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرا جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی مجھے اس طرح منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پہنچتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ ایک شام اس نے ہمت مجتمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہیں، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے آنے پہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کو ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یہ ڈس آن نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا۔ تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے خود غرضی دکھائی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخی تھیں، اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا۔ اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی، ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔
ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹشو کے ڈبے سے 2 ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں۔ اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اس بات نے سر ہلا دیا۔ تب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی۔ انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا۔ نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت و شان پہ انگلی اٹھائے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کے رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو جن سسکیوں کی آواز کے ساتھ اونچی سے سنا تھا، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی۔ وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا۔ وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگیں۔ ممی ذرا سنبھل گئیں۔ انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسائل خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل لیا۔ نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں روئیں، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا۔ بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی۔ یہ ایک ذہنی مریض، قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال میں بھی داخل رہے۔ پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتیں، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک ایسے انسان بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا۔ وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسائل خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا۔
یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا۔ اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی بات اور تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اس سے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا جو اب اٹھتے بیٹھتے کہاں کرتی۔ ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، بھائی میرے بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصہ بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھیں۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مجبور عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا، تب ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پہ بہت کروفر سے بیٹھے روب دار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پر مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔
فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہیں، ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری و ذمہ قرار دے رہی ہو؟ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے، اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین، تم غلط کر رہی ہو۔ سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا، اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ روندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتیں، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتیں تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں گے۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا، تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک سے عزت کا لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا، یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا، فوج؟ مائی فٹ! فرقان ماموں نے میز پہ رکھنا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔
بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاونی کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا۔ پاک سپاہی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بہت ہی بے قابو ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے حد جھنجھلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پہ پھسل گئیں جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں، جی بس 1 منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پوچھ سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ ان کے چہرے پہ الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھٹر پٹر، متحرک ہاتھ، سب ٹھہر گیا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالیں، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دیں۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا لب دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردھم ہو۔ چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پہ اس طرز کا سیف کھولنے میں اسے کم سے کم 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟
کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ اوہ ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے۔ تمہارا شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پہ بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کناروں پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے، شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکا زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے ہیں میں باعزت بری کر دیا ہوں، سارے چارجز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلاوطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز سا میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی آندھی کی مانند ابھی تک دل میں گڑی تھیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے، کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا۔ وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا تو وہ یہ کہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نہج پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، ابا عزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔
سپہر میں وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی، لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں، وہ بڑا سا دالان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجی آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبے اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے، وہ ان میں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار سب تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے۔ وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک سپائی کی نیش ڈھونڈ لے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا، شاید اس کی نیش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائحہ عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے اس سے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نیش آج بھی ویسی ہی ہوگی، گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑا ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت وقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پر پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عروب کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ مگر وہ دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوبصورت لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس نیش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آئی تھی،
ایسی خوشبو ہم نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اس کی وجہ شاید کبھی میں معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک صفائی کی نیش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے پاک صفائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزارے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کرتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا، یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پا لو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن تو ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوقی عمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے احتراز برتتے ہیں۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔
اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے اور ترقی کے منازل انہوں نے اکٹھی طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ کا غدار بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تعزیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نورالعین یعنی اینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استعمال کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے، اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً فرقان ماموں نے بہت فخر سے کہا تھا کہ انہوں نے خاصت شرمناک کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی کبھی چھان پھٹک نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں و کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا۔ گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا تھا، ڈیئر نیبرس۔ جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پہ بھارت جانا تھا اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف ایک ڈاڑ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مضبوط ڈاڑ لگاتی تھی جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ مائٹ جو کنگ آف پوائزنز تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کی خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نگل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا تو بہتر تھا کہ وہ اپنی زہر بھری داڑھ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جہلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جیلی کور کے پیچھے گڑا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھونک ہی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس
چیز کو ایجنٹ کا کور بلو کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہوا تھا۔